अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूनिवर्सल लॉजिक में एक बार फिर खुशामदीद। इस चैनल पर दुनिया की बेहतरीन साइंसी, नफ्सियाती और सेल्फ हेल्प किताबों को आसान उर्दू ज़बान में तफसील से समझाया जाता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी बिल्कुल। और आज की इस मालूमाती वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तो पिछले हिस्से में हमने जाना था कि छोटी आदतें वक्त के साथ कैसे बड़ी तब्दीली पैदा करती हैं और कामयाबी में सिस्टम्स क्यों अहम होते हैं। आज हम किताब के अगले अहम हिस्से को तफसील से समझेंगे। बिल्कुल। और देखें, हम अक्सर सोचते हैं ना कि आदतें बस वो काम है जो हम रोजाना यूं ही करते हैं, मतलब सुबह उठना, ब्रश करना। लेकिन बात इससे बहुत आगे की है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें हमारी ज़ात, हमारी सोच और हमारी मुकम्मल शनाख्त का हिस्सा बन जाती हैं। तो चले इसको समझते हैं। अगर हम रवैयों में तब्दीली की बात करें ना, तो किताब में इसे एक प्याज से तशबीह दी गई है। मतलब प्याज के छिलकों की तरह रवैयों की भी 3 वाज़ेह तहें होती हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे बाहर वाली तय हमारे नताइज या आउटकम्स हैं, दरमियानी तय हमारा अमल यानी प्रोसेस है, और जो सबसे अंदर वाली गहरी तय है ना, वो हमारी शनाख्त या आइडेंटिटी है। हाँ, और यहीं से आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स यानी शनाख्त पर मबनी आदतों का तसव्वुर शुरू होता है। ये वो आदतें हैं जिनकी शुरुआत बराह रास्त हमारी ज़ात और अकायद से होती हैं। मतलब ये इस बारे में नहीं होती कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बारे में होती हैं कि हम अंदर से खुद को कैसा इंसान मानते हैं। मसला ये है कि ज्यादातर लोग जब कोई नई आदत अपनाते हैं ना, तो वो हमेशा प्यास की बैरूनी तय से शुरुआत करते हैं। अच्छा, या एक बहुत दिलचस्प बात आती है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? मतलब एक तरफ आउटकम बेस्ड हैबिट्स हैं और दूसरी तरफ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इनमें फ़र्क कैसे करें हम? मैं समझाती हूँ। फर्ज करें कि कोई वजन कम करना चाहता है, तो आउटकम या नतीजे पर बनने वाली आदत का सारा फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं। मतलब 10 किलो वजन कम करना है, सही। तो वो डाइटिंग करेगा, जिम जाएगा, लेकिन ध्यान सिर्फ इन 10 किलो पर होगा। बिल्कुल। जबकि आइडेंटिटी या शनाख्त पर मबनी आदतों का मरकज ये होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपका मकसद सिर्फ वजन गिराना नहीं, बल्कि एक सेहतमंद इंसान बनना होता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर हदफ वजन कम करना है, तो जैसे ही हदफ पूरा होगा, जिम जाने की आदत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर शनाख्त एक सेहतमंद इंसान की बन गई, तो फिर जिम जाना जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी वजह ये है कि हमारे हर अमल के पीछे एक सोच का निज़ाम होता है। जैसे वो किताब में आमरीयत और जमहूरियत वाली मिसाल दी गई है। हाँ, वो बहुत जबरदस्त मिसाल है। देखें, जमहूरियत के निज़ाम में वोट डालना एक कुदरती अमल है। क्यों? क्योंकि वो उस निज़ाम की शनाख्त है। लेकिन अगर आप किसी आमरीयत वाले निज़ाम में लोगों को वोट डालने पर मजबूर करें, तो वो कभी कुदरती नहीं लगेगा। क्योंकि वो उनकी शनाख्त से टकरा रहा होगा। इसी तरह अगर हमारी शनाख्त एक ऐसे शख्स की है जो सिर्फ चीज़ें खरीदता है, मतलब एक कंज्यूमर है, तो हम कभी पैसे बचाने की आदत नहीं अपना सकेंगे। 100% दुरुस्त। क्योंकि आपकी सोच आपके अमल से टकरा रही होगी। जब तक आप अपनी शनाख्त नहीं बदलेंगे, पैसे बचाना एक अजाब ही लगेगा। इस पर मुझे एक बहुत मशहूर मिसाल याद आ रही है। फर्ज करें 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला शख्स कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा कहता है मैं सिगरेट नोश नहीं हूं। बज़ाहिर ये बहुत छोटा सा फर्क लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बात दरअसल ये है कि पहले शख्स ने सिर्फ अपना अमल बदलने की कोशिश की है, शनाख्त नहीं। वो अब भी खुद को एक तंबाकू नोश मानता है जो बस कोशिश कर रहा है। यानी इसके अंदर अब भी तलब मौजूद है। और दूसरे शख्स ने क्या किया? दूसरे शख्स ने अपनी शनाख्त ही बदल ली। अब सिगरेट पीना उसकी पुरानी जिंदगी का हिस्सा है, मौजूदा का नहीं। उसने अंदर से अपनी पहचान बदल ली है। सही। लेकिन यहां एक सवाल जहन में आता है कि क्या शिनाख्त पैदाइशी नहीं होती? हम इसे इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हैं? हर आदत हमारी शिनाख्त के हक में वोट कैसे बनती है?
دیکھیں، لاطینی زبان میں آئیڈینٹی کے معنی ہی بار بار دہرائی جانے والی ہستی کے ہیں۔ ہم پیدائشی طور پر کوئی شناخت لے کر نہیں آتے، بلکہ ہم جو کام روزانہ کرتے ہیں نا، وہ ہماری شناخت کے حق میں ایک ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم روزانہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک نمازی ہونے کے حق میں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ اور جب ہم روزانہ کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو ہم ایک قاری یا ریڈر ہونے کے حق میں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور جیسے جیسے یہ ووٹ جمع ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس اپنی نئی شناخت کے حق میں ثبوت اکٹھا ہونے لگتا ہے، اور جتنا زیادہ ثبوت ہوگا ہمارا سیلف امیج اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ ارے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب انسان کو اپنے کسی عمل پر فخر محسوس ہونے لگتا ہے نا، مطلب پرائیڈ، تو وہ اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کو فخر ہو کہ اس کے بال بہت اچھے ہیں یا اس نے محنت سے اپنی صحت بنا لی ہے، تو وہ اس عادت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فخر وہ چیز ہے جو عادت کو شناخت سے جوڑ دیتی ہے، لیکن ذرا سوچیں، اگر یہ شناخت منفی ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ میں پوچھنے والا تھا کہ بری سیلف آئیڈینٹی انسان کو کیسے روکتی ہے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان بہت خطرناک ہے۔ جب کوئی بری عادت ہماری شناخت بن جائے نا، تو ہم ایک طرح کی شعوری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ انگریزی میں اسے کوگنیٹو سلمبر کہتے ہیں۔ مطلب ہم جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہوتے ہیں؟ جی، ہم خود بخود ان اصولوں پر چلنے لگتے ہیں جو اس منفی شناخت سے جڑے ہوتے ہیں، اور بہتری کی ہر کوشش کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں نا، مجھے تو راستے یاد ہی نہیں رہتے، یا میں تو صبح جلدی اٹھ ہی نہیں سکتا، یا میں ٹیکنالوجی میں بہت برا ہوں۔ بالکل، اور جب ہم سالوں تک خود کو یہ کہانیاں سناتے ہیں نا، تو یہ حقیقت بن جاتی ہیں۔ پھر ہم ایک اندرونی دباؤ کے تحت انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں تاکہ خود کو سچا ثابت کر سکیں۔ یہ سوچ ہماری ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اوف، یہ تو واقعی ڈرانے والی بات ہے کہ ہم خود ہی اپنے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آئیڈینٹی چینج ہی دراصل اصل بیہیویئر چینج ہے۔ جی، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ آپ وقتی طور پر کسی موٹیویشن کے تحت جم جانا شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے تبھی جاری رکھ پائیں گے جب ورزش آپ کی شناخت بن جائے۔ مطلب مقصد کتاب پڑھنا نہیں بلکہ کتاب پڑھنے والا بننا ہے۔ مقصد صرف دوڑ لگانا نہیں بلکہ دوڑنے والا یعنی رنر بننا ہے۔ حقیقی تبدیلی وہی ہے جو آپ کی شخصیت کو بدل دے۔ بالکل درست۔ تو ہم یہ نئی شناخت کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی عملی طریقہ ہے؟ ہاں، کتاب میں نئی شناخت بنانے کا ایک بہت سادہ سا 2 اسٹیپ پروسیس بتایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ آپ کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں یعنی اسمال ونز کے ذریعے خود کو یہ ثابت کریں۔ اچھا، اس کی اگر ہم کوئی روزمرہ کی مثال لیں، فرض کریں میں اپنا وقت سوشل میڈیا پر بہت ضائع کرتا ہوں اور اب میں اس کو کم کر کے محنت کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ تو آپ سب سے پہلے خود سے یہ سوال کریں گے، ایک محنتی اور کامیاب انسان اس وقت کیا کرتا؟ کیا وہ فون چلاتا یا اپنا کام کرتا؟ یہ سوال فوراً مجھے صحیح راستے پر لے آئے گا۔ جی، اور پھر روزانہ کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز لینا شروع کریں، جیسے صرف 5 منٹ ورزش کرنا یا صبح اٹھ کر 10 منٹ پڑھ لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام دماغ کو ثبوت دیتے ہیں کہ آپ واقعی ایک محنتی انسان بن رہے ہیں۔ زبردست۔ لیکن ایک بات بتائیں، انسان سے غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں نا؟ اگر کسی دن میں ورزش نہیں کر سکا تو کیا میری وہ نئی شناخت ختم ہو جائے گی؟ وہ جو ایک کوٹ ہے نا کتاب میں، ایوری ایکشن از اے ووٹ فار دا ٹائپ آف پرسن یو وش ٹو بیکم، تو کیا ایک غلط ووٹ سے میں الیکشن ہار جاؤں گا؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف سمجھاتے ہیں کہ جس طرح الیکشن جیتنے کے لیے 100% ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اکثریت یعنی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو مطلب اگر میں نے کسی دن پیزا کھا لیا یا جم نہیں گیا تو یہ ایک بری عادت کا ووٹ تو ہے، لیکن اگر ہفتے کے باقی 6 دن میں صحت مند کھانا کھا رہا ہوں تو اچھے ووٹوں کی اکثریت جیت جائے گی۔ 100% ایسا ہی ہے، آپ کی شناخت برقرار رہے گی۔ یہ تو بہت تسلی بخش بات ہے۔ چلیں اب اس کو تھوڑا سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں کہ آخر ہمارا دماغ ان عادتوں کو بناتا کیسے؟ یہ ہیبٹ لوپ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہر عادت 4 بنیادی مراحل سے گزرتی ہے، اسے ہیبٹ لوپ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اشارہ یعنی کیو ہوتا ہے، پھر طلب یعنی کریونگ، پھر رد عمل یعنی رسپانس، اور آخر میں انعام یعنی ریوارڈ۔
یہ تھوڑا تکنیکی ہو گیا، مطلب عام زندگی میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ فون کی مثال لے لیں، فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی آواز آئی، یہ اشارہ یعنی کیو ہے۔ اور پھر مجھے تجسس ہوتا ہے کہ کس کا میسج ہے، یہ طلب یعنی کریونگ ہو گئی۔ بالکل، پھر آپ فون اٹھا کر میسج پڑھتے ہیں، یہ رد عمل یعنی رسپانس ہے، اور آخر میں جو آپ کو خوشی یا سکون ملتا ہے وہ انعام یا ریوارڈ ہے۔ دماغ کسی بھی ایسے عمل کو یاد رکھ لیتا ہے جس کے بعد اسے سکون ملتا ہے۔ لیکن دماغ عادتوں کو آٹومیٹک کیوں بناتا ہے؟ اسے کیا پڑی ہے کہ وہ ان چیزوں کو خودکار کر دے؟ اصل میں انسانی دماغ روزمرہ کے مسائل کا خودکار حل نکالنے کا ماہر ہے۔ جب ایک ہی صورتحال بار بار سامنے آتی ہے تو دماغ اس عمل کو خودکار بنا دیتا ہے تاکہ کم سے کم توانائی خرچ ہو۔ وہ ہر بار سوچنا نہیں چاہتا۔ ارے ہاں، جیسے ہم اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ خود بخود سوئچ کی طرف چلا جاتا ہے، یا جوتے کا تسمہ باندھتے وقت ہم ہمیشہ ایک ہی پاؤں سے شروعات کرتے ہیں۔ ہمیں اب ان کاموں کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔ بالکل، دماغ اپنی توانائی بچا کر اہم کاموں کے لیے رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ اصولوں اور عادتوں کی پابندی انسان کی آزادی چھین لیتی ہے اور زندگی کو بورنگ بنا دیتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہماری روزمرہ کی عادتیں جیسے وقت پر کام کرنا یا صحت کا خیال رکھنا خودکار ہو جاتی ہیں تو دماغ کو ان چھوٹی چیزوں پر توانائی خرچ نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح۔ اس طرح ہمارے پاس زندگی کے بڑے اور تخلیقی کاموں پر توجہ دینے کے لیے زیادہ آزادی اور وقت بچتا ہے۔ عادتیں آزادی محدود نہیں کرتی بلکہ اسے آسان بناتی ہیں۔ زبردست، مطلب عادتیں ہمیں قید نہیں کرتی بلکہ ہمیں پریشانیوں سے آزاد کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے حصے میں ہم نے جانا کہ ہماری عادتیں صرف ہمارے اعمال نہیں بلکہ ہماری شناخت بھی بناتی ہیں۔ جب انسان اپنی شناخت بدل لیتا ہے تو اس کی زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہی وہ راز ہے جو ہمیں عام سے خاص بناتا ہے۔ تو دوستوں، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ نئی عادتیں بنانے کے 4 بنیادی سٹیپس کیا ہیں۔ کیو، کریونگ، رسپانس اور ریوارڈ کیسے کام کرتے ہیں اور انسان کا دماغ عادتوں کو کیسے خودکار بناتا ہے۔ اور وہ حصہ بھی بہت ہی معلوماتی ہونے والا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یونیورسل لاجک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی بہترین کتابوں کی تفصیلی وضاحت آسان اردو میں دیکھ سکیں۔